اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش باش رکھے، صحت، تندرستی، عافیت، ایمان کی مضبوطی اور نیکیوں کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی وجہ کے لیے. اور ہم ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں، اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، آمین. چلیں آج شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیہ نمبر 12 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما جو، ترکا چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان اگر، لم نہیں، یکن ہو، لہن ان کے لیے یعنی ازواج کے لیے، ولد کوئی بچہ، فَإِن پھر اگر، کانا ہو، لہن ان کے لیے، یہ ہنہ کی ضمیر جو ہے نا ازواج کو لگی ہے، عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، تو ان کے لیے ولد ان کوئی بچہ، تو فلکم الربع، تو پھر بچوں کو ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترکنا وہ ترکے میں چھوڑ جائیں، ترکا چھوڑ جانے کو کہتے ہیں نا، تو ترکا اس مال متا کو کہتے ہیں جو بندہ مر جائے اور پیچھے چھوڑ جاتا ہے، تو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت کے، یوصینا وہ عورتیں وصیت کروائیں، بہا ساتھ جس کے، او دین یا قرض چکانے کے بعد، ولہن اور ان عورتوں کے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو، ترک تم چھوڑا تم نے، یعنی اب آدمی مر گیا تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکہ آدمی کا کس کو ملے گا، تو بیویوں کو کتنا ملے گا جو بیوی پیچھے رہ جاتی، چوتھا، مما اس میں سے جو، ترک تم چھوڑ گئے تم، علم یکن اگر نہ ہو، لکم تمہارے لیے، ولد کوئی بچہ،
फ़इन काना, फिर अगर हो, लकुम तुम्हारे लिए, वलदुन कोई बच्चा, कोई औलाद, फलहुन्ना, तो उन अज़वाज के लिए यानी बीवियों का कितना हिस्सा होगा? अत्तुमुनु, 8वां हिस्सा होगा, मिम्मा, उसमें से, जो तरक तुम छोड़ गए तुम, मिम बाद वसीयतिन, वसीयत के बाद, तूसूना, तुम वसीयत कर जाओ, बिहा, जिसकी, औ या दैन, अदायगी कर्ज के लिए, व इनकाना, और अगर हो, रजुलुन, कोई शख्स, यूरथु, जिसकी मीरास ली जा रही है, कलालतन, कलाला हो, औ या इमराअतुन, कोई औरत, यानी कलाला चाहे मर्द हो या औरत हो, वलहु, और उसके लिए, अखुन, एक भाई हो, औ उख्तुन, या एक बहन हो, फलिकुल्ली, तो वास्ते हर, वाहिदिन, एक के, मिनहुमा, उन दोनों में से, अस्सुदुस, छठा हिस्सा है, यानी उनको छठा हिस्सा मिलेगा। फ़इन कानू, फिर अगर हों वो, अक्सरा, ज़्यादा, मिन दालिका, इससे, फ़हुम, तो वो सब, शुरकाउ, शरीक होंगे, फिर थुलुथी, 1/3 में, मिन बाद वसीयतिन, वसीयत को पूरा करने के बाद, यूसा, जो वसीयत की जाए, बिहा, साथ उसके, औ दैन, या कर्ज की अदायगी के बाद, गैर मुतार, न ज़रर पहुँचाने वाला, वसीयतम मिन अल्लाह, वसीयत है अल्लाह ताला की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, जानने वाला है, हलीमुन, बुर्दबार है। तिल का, ये, हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदूद हैं, अल्लाह की लिमिट्स हैं। वामन, और जो कोई, युतिअल्लाह, अताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसको, कौन दाखिल करेगा उसको? अल्लाह दाखिल करेगा उस बंदे को जो अताअत कर रहा है, ठीक है ना। किस में दाखिल करेगा? जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहार, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले, फीहा, उनमें, वदालिका, और यही, अल फौजु, कामयाबी है, अल अज़ीम, बहुत बड़ी। अब इसका रवा तर्जुमा देखते हैं ताकि फिर बात समझ आ जाती है ना। और तुम्हारी बीवियों की अगर औलाद ना हो तो उनके तरके से तुम्हारा निस्फ हिस्सा है, और अगर औलाद हो तो फिर चौथा हिस्सा है। और ये तकसीम तरका उनकी वसीयत की तामील और उनका कर्ज अदा करने के बाद होगी। और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो बीवियों का चौथा हिस्सा है, और अगर औलाद हो तो फिर 8वां हिस्सा। और ये तकसीम तुम्हारी वसीयत की तामील और तुम्हारे कर्जे की अदायगी के बाद होगी। यानी आदमी अगर मर जाए तो इस तरह तकसीम होगी। अगर मैयत कलाला हो, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और उसका एक भाई और एक बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। और अगर बहन भाई ज़्यादा हों तो सब तिहाई हिस्से में शरीक होंगे। ये तकसीम मैयत की वसीयत की तामील और उसके कर्ज़े की अदायगी के बाद होगी, बशर्त ये कि इसके कर्ज़े की अदायगी या वसीयत की तामील में किसी को कोई नुकसान न पहुंच रहा हो। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं, और अल्लाह सब कुछ जानता है और जानने वाला और बुर्दबार है। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं। जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा उसे ऐसे बागात में दाखिल करेगा अल्लाह ताला जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ लोगों को असहाबुल फुरूज़ बनाया है, यानी वो बहुत करीबी लोग हैं मैयत के, उनका हिस्सा ज़्यादा होता है। जैसे ही असहाबुल फुरूज़ नहीं है तो फिर बात आगे चल पड़ेगी, और वो लोग नहीं मौजूद होंगे तो फिर बात आगे चल पड़ेगी। तो लोगों को इस तरह हिस्सा मिलता है। अच्छा, बच्चे ज़्यादा हो जाएं और माँ बाप मौजूद हों, बीवी हो तो और हिस्से होते हैं, बच्चे कम हों तो हिस्से डिफरेंट हो जाते हैं। हर एक की सिचुएशन के मुताबिक उसके हिस्से बढ़ते हैं। और अल्लाह ताला की ये तकसीम इंतहाई हिकमत पर मबनी है। हमने इसका यकीन करके इसको इसी तरह से बांटना है। अब ये जो फ़र्ज़ किफ़ाया है ना, ये ज़रूर बिलज़रूर जो मैथ का शौकीन हो उसको ये इल्म ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे,
اور ان سے کھڑے کھڑے کوئی آ کے بندہ پوچھتا تھا نا کہ میرے وراثت میں اتنے اتنے لوگ ہیں اور میرے والد فوت ہو گئے ہیں، تمہارا کیا کیا حصہ بنے گا، تو وہ سب کے حصے لگا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے. یعنی اتنے اسمارٹ تھے کہ دماغ میں ہی کیلکولیشن کر کے ان کو بتا دیا کرتے تھے. اور اسی طرح ہمارے بھی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اس علم کو سیکھنا چاہیے تاکہ باقی سارے بچ سکیں، کیونکہ کوئی بندے یہ کام کریں گے تو فرض کفایہ نا باقی ساروں کی آسانی ہو جائے گی، اور کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کی پکڑ ہوگی. اچھا، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت مر جائے اور اگر اس کے بچے نہ ہوں تو اس کے شوہر کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر بچے ہوں تو کتنا حصہ ہوگا. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے پہلے قرض چکایا جائے گا، کیونکہ قرض کے بغیر آگے بندہ آسانی نہیں پاتا، وہ لٹکا رہتا ہے جب تک کہ قرض چک نہیں جاتا، کیونکہ وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے نا. تو سب سے پہلے قرض چکایا جانا چاہیے، پھر اس کی وصیت پوری کرنی چاہیے. اور وصیت میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ مرا ہے اس کو زیادتی نہیں کرنی اپنے وارثوں کے ساتھ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے کہ 1/3 اور وہ بھی بہت زیادہ، اس سے کم ہی وصیت کرو تاکہ تمہارے وارث پیچھے مالدار ہوں. تم ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ان کو فقیر چھوڑ دو اپنی نیکیوں کی سوچ میں کہ ادھر مسجد بنا دینا، ادھر یہ کر دینا، وہ کر دینا، اور اپنے وارث محروم ہو جائیں. تو اتنی وصیت کریں کہ جس کی بعد آپ کے وارثوں کو جو کچھ ملے ترکے میں سے وہ خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو اس سے بھی بڑی بڑی نیکیاں کروائے جو آپ سوچ رہے تھے کرنے سے. تو سب سے پہلے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وراثت بٹے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آدمی مر جاتا ہے تو پیچھے اس کی بیوی ہے اور بچے نہیں ہیں تو کیسے حصے بٹیں گے، اور اگر بچے ہیں تو کیسے حصے بٹیں گے. اور پھر ایک ورڈ آیا ہے کلالہ. کلالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ، یعنی چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، مگر وہ بندہ جس کے نہ والدین ہو، نہ دادا دادی ہوں، یعنی اوپر سے بھی کوئی نہ ہو، اور نہ پھر اولاد ہو، اور نہ پوتے پوتیاں ہوں، یعنی اوپر نیچے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. تو بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں: حقیقی سگے بہن بھائی، پھر علاتی سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہو، اور اخیافی بھائی وہ ہوتے ہیں سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں تو ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہوں. تو یہاں پر اور سورہ نساء کی آخری آیت میں بھی کلالہ کا ذکر ہے، ان بہن بھائیوں کے حصے بتا دیے گئے ہیں. ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ریئر سچویشن کو بھی مینشن کرتے ہیں. وراثت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نارمل طریقے سے جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں اور فیملیز ہوتی ہیں ان کو بھی ڈسکس کر دیا ہر سچویشن میں، لیکن یہ ریئر سچویشن جس میں کسی بندے یا بندی کا ماں باپ اور اوپر کے کوئی بھی نہ ہوں، دادا دادی، اور نیچے بچے اور بچوں کے بچے نہ ہوں، تو پھر کیا ہوگا اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دس از اے سیریس میٹر. پھر یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ وصیت کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کہ مرنے والا جو ہے وہ وصیت زیادہ کر جائے یا 1/3 سے بھی زیادہ جان بوجھ کر کرے تاکہ وارثوں کو نقصان پہنچے. ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے یا کبھی کسی کو اوپر غصہ ہوتا ہے تو پھر ایسی وصیت کر جائے جس کی وجہ سے وہ وارث جو ہے وہ محروم ہو جائے. اگر کوئی ایسی وصیت ہے جو وارثوں کو محروم کر رہی ہے تو پھر اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، یا پھر ایسے کہہ دینا مرتے وقت کہ میں نے جی اس سے قرضہ لیا تھا اور قرضہ نہ لیا ہو اس کو پیسے دینے کے لیے اور وارثوں کو محروم کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قوانین مقرر کرتے وقت کوئی سختی نہیں کی، کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا، لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ کیا ہے. جو مر رہا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ اس کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ کس کو کیا دینا، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی آپس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے یہ سارے حصے مقرر کر دیے ہیں. اچھا، عرب میں جو نا وراثت کے کچھ طریقے رائج تھے.
ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے عہد کر لیا کرتے تھے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دیتا میری جان اور تمہاری جان ایک ہے، میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، میں تمہارا وارث اور تم میرے وارث ہو، یعنی زبان سے عہد دے دیتا تھا، اور اس کے مقابلے میں اپنے بھائی اور بیٹے کو میں سے کسی کو وارث نہیں قرار دیتا تھا، تو وہ لوگ اس کا ورثہ لے جاتے تھے۔ تو دوسری صورت یہ تھی کہ اقربا کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا اور ساری وراثت اس کو دے دینا، اور اپنے جو سگے ہوں وہ محروم رہ جائیں وراثت سے۔ اور تیسرا یہ طریقہ تھا کہ اولاد میں سے بھی اس کو وراثت ملتی جو، اور وہ بھی بیٹوں کو، جو نیزہ لے کر اپنے میت کی طرف سے لڑ سکتے تھے، یعنی جن میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ لڑ سکتے ہیں، تو ان کو یہ وراثت ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکوں کی وراثت کو تو قائم رکھا کہ وہ رہیں گے وراثت میں، لیکن لڑکیوں کو، چھوٹے بچوں کو، والدین کو اس وراثت میں شامل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آباد کرنے کے لیے مواخات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس وقت میں ان کو ایسا بھائی بھائی بنایا تھا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث بھی بن گئے تھے۔ لیکن پھر جب مہاجرین کی معاشی حالت درست ہو گئی تھی تو اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا تھا، اور پھر وراثت کی بھی تفصیل آ گئی تھی قرآن کے بیچ میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قانون وراثت مقرر کیا ہے اس میں 3 حصوں سے خیال رکھا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر سن لیں۔ نسب کے لحاظ سے نسب میں 3 طرح کے رشتے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں بتاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ دوسرے نمبر پر نسب کی وجہ سے والدین کا حصہ مقرر کیا، اور تیسرا نسب کی وجہ سے بہن بھائیوں کا حصہ، ٹھیک ہے نا، اور نکاح کی وجہ سے میاں اور بیوی کا حصہ، ٹھیک ہے، نکاح کے ذریعے سے بھی وراثت ملتی ہے نا۔ اور تیسرا ولا کا، جس میں آزاد کردہ غلام جو ہے وہ اپنے، جس نے آزاد کیا اس کو، اگر غلام مر جاتا ہے تو اس کا ورثہ اس بندے کو ملتا ہے جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والا تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں نا، لیکن الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی حکمت اور بہت ہی انصاف کے ساتھ یہ حصے بانٹے ہیں، جس کی جتنی ضرورت اور اس کی قربت میت کے ساتھ ہوتی ہے اس کے حساب سے حصے ملتے ہیں۔ اب نسب کے رشتوں کے حصے دار کے بارے میں ہم غور فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو مرد یا عورت بوڑھا ہو کر اپنی طبعی موت مرتا ہے تو اس وقت عموماً اس کے والدین تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر بہن بھائی ہوتے بھی ہیں تو الگ گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اولاد ہی وارث ہوتی ہے۔ اب اگر اولاد ایک بیٹا ہی ہے تو کیا ہوگا؟ تو زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سب میراث کا وارث ہوگا، اور اگر زیادہ بیٹے ہوں گے تو سب اس باقی حصے میں برابر کے حصے دار ہوں گے، یعنی میاں یا بیوی، ایک بندہ مرا ہے اور دوسرا موجود ہے، اس کا حصہ نکال کے باقی سب کچھ بچوں میں بٹ جائے گا۔ اگر بچے بیٹوں کی صورت میں ہیں تو ان کو برابر برابر مل جائے گا، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے ہیں تو 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو ملے گا، اور اگر لڑکا ایک بھی نہیں ہے تو لڑکی اس کی جائیداد کا نصف لے جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوئیں گی تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، یعنی 3 میں سے 2 حصے وہ لے جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عام صورت یہ ہے کہ میت کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، ماں باپ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں زندہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو کل کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر باپ زندہ نہیں اور دادا زندہ ہے تو باپ کا حصہ دادا کو مل جائے گا، اور ماں زندہ نہیں لیکن نانی زندہ ہے تو ماں کا حصہ نانی کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بقول بعض کے اگر نانی زندہ نہیں اور دادی زندہ ہے تو ماں کا حصہ دادی کو مل جائے گا، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو یہی 6واں حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ والدین اور زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکال لینے کے بعد باقی میراث اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اب یہ حصوں کے تو بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ فیملیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ رشتہ دار ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی فوت ہوتا ہے
تو فوراً کے فوراً اس کی تدفین کے بعد یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، اور اگر خود سے سمجھ نہیں آتی تو کسی نالجیبل بندے کو، کسی مفتی کو، کسی عالم کو بلا کر اور سارا حساب کتاب بتا کر اور اس معاملے کو جلد از جلد چکا دینا چاہیے. اور یہ شرم نہیں کرنی چاہیے کہ ہائی لوگ کہیں گے کہ ابھی تو جو ہے نا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کو پیسوں کی فکر پڑ گئی ہے. ہم نا موسٹلی لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ویسے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں. یہ لوگوں کی باتیں ہیں نا کہ لوگ کہیں گے کہ ہائی پیسوں کی فکر کرنے لگ گئے ہیں، وراثت کی فکر کرنے لگے ہیں، ابھی تو اس کا کفن میلا نہیں ہوا. تو آپ نے لوگوں کی فکر نہیں کرنی، ہم سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی فکر کرنی ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے اور جو میت گئی ہے اس جہان سے اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس کے لیے آسانی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے، لوگوں کی باتوں کو کریکٹ کر دیں. ادھر ہی جدھر کسی نے ایسی بات کہی تو ان سے کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی اور سے نہیں ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی حالات کو درست کر دے. کیونکہ اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود کا پاس کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے. یعنی وراثت جو ہے یہ جنت کا توشہ بھی ہو سکتی ہے اور نعوذ باللہ ادروائز بھی، کہ اگر کوئی وراثت میں گڑبڑ کر جائے گا تو کیا کرایا برباد ہو سکتا ہے، اور اگر وراثت میں صحیح کام کر جاتا ہے، اپنے وارثوں کو دے کر جاتا ہے اور کوئی غلط وصیت نہیں کرتا تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے، وراثت اللہ کا حکم ہے، اس کو آسانی سے اور ہلکا نہیں لینا چاہیے. کہ اتنے سال کسی نے بتایا کہ کتنے جنریشنز گزر گئی ہیں تو کسی نے حصہ ہی نہیں بانٹا تھا. وہ آبائی گھر جو ہے جس کا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، جو اس میں رہا وہ بھی فوت ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں. تو اب کیا کریں؟ یعنی اتنی سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں اور اتنی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ اللہ ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا. تو اس کی کریکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں کہ میں مروں گی تو آپ کے بیچ میں حصے کیسے بٹیں گے، اور میری کون کون سی چیز جو ہے نا، آپ ہر چیز کو آپ نے وارثوں سے پوچھنا ہے اور پھر اس کو صدقہ کرنا ہے. ایون کتابوں کا، جیسے میرے پاس تو کتابیں ہی ہیں تو مجھے کتابوں کی فکر لگتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ یا تو اپنے پاس رکھنا اگر پڑھنی ہے، اور نہیں تو پھر ایسے بندوں کو دینا جو ان کو استعمال کر سکیں اور ان کا فائدہ اٹھائیں. نہ ردی میں ڈالنا، نہ اپنے پاس صرف سجانے کے لیے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ صرف ایک ہوتی ہے نا یادگار کے طور پر رکھنا. لوگ کپڑے یادگار کے طور پر رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یادگاریں رکھتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں دے دیں تو وہ سب سے بڑی یادگار ہے. وہ اس بندے کو بھی فائدہ دے گی جو آگے چلا گیا، اور جب تک کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر اور فائدہ ملے گا، بجائے اس کے کہ کسی چیز کو، ایسی چیز کو روک کے رکھنا جو استعمال میں آ سکتی ہے لیکن آپ نے صرف یادوں کے لیے رکھی ہے. بندہ تو چلا گیا، یادیں تو دل کے اندر ہوتی ہیں نا، چیزوں کے ساتھ یادیں نہیں وابستہ کیا کرتے. ہاں اگر کوئی کتاب ہو جس کو آپ پڑھتے ہیں، جیسے دعاؤں کی کوئی کتاب تھی میت کی اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور آپ روزانہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو 100 دفعہ کریں. کوئی قرآن تھا آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو 100 دفعہ کریں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس رہ کے تو میں نے بس رکھی ہوئی ہے، استعمال نہیں کروں گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو دے دینا چاہیے جو استعمال کرے. تو یہ تو وارثوں کی اپنی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو دیں، کس چیز کو رکھیں. لیکن ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی تھی. تو اپنی اولاد کو یہ کہہ جائیں کہ جیسے ہی میں مروں کسی کی فکر پرواہ نہ کرنا، وراثت کو فوراً بانٹ دینا. ٹھیک ہے نا؟ چلیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ بڑی کامیابی عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہیں تو اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہیں، اور جائیں بھی تو اللہ کی فرما برداری کی حالت میں جائیں.
اور اپنے لیے بہترین توشہ لے کر اس دنیا سے جائیں. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت. نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.